السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ یہ ایک بہت پیاری فصل ہے، بتائیں یہ کون سی فصل ہے؟ السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک خیریت؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، کافی دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اپنے گاؤں کی، ولیج کی، اور کافی سارے دوستوں نے دیکھی بھی، پسند بھی کیا۔ پھر میں نے کافی دن ہو گیا جو میں نے ویڈیو نہیں بنائی، تھوڑا سا مصروف تھا، تو آج ٹائم لگا ہے تو میں نے سوچا کہ آج اپنے دوستوں کو جو ہے نا ایک اچھی سی اور معلومات دوں اپنے۔ اس وقت ہمارے گاؤں میں شام کا ٹائم ہے اور سورج بالکل غروب ہو چکا ہے۔ اس وقت میں اپنے روم کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرا روم ہے اور میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو آج میں ابھی آپ کو تھوڑا سا اپنے گھر کا بھی دکھاتا ہوں، اور انشاءاللہ جو ہو سکتا ہے ابھی تھوڑے سے آپ کو اپنے گھر کے بارے میں، اپنے ولیج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی طرف، ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور انشاءاللہ ہم آگے جتنے بھی ویڈیو بنائیں گے انفارمیشن کے اوپر ہوگی، یا ولیج کے حوالے سے ہوگی، گاؤں کے حوالے سے ہوگی، اور یہاں کے رہن سہن کے حوالے سے ہوگی، اور یہاں کے مطلب کھیتی باڑی کے حوالے سے ہوگی کہ یہاں پہ لوگ کیسے رہتے ہیں اور کس طرح زندگی گزارتے ہیں اپنی، اور ان کی لائف کیسے گزر رہی ہے، شہر کی نسبت کتنا ڈیفرنٹ ہے، گاؤں اور ولیج کی لائف کا کتنا ڈیفرنٹ ہے۔ تو شہر میں تو لوگ بس آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ شہر کی جو لائف ہے وہ ولیج کے نسبت کافی ڈیفرنٹ ہے، اور جو ولیج کے رہنے والے ہیں یہاں پہ وہ اپنی لائف اچھی طریقے سے گزارتے ہیں اور پرسکون کی لائف گزارتے ہیں۔ ان کو اتنی زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا ہر بندہ اپنے گھر کے جو کام شام ہوتے ہیں وہ صبح صبح کر کے، پھر ان کے جو ضرورت کے مطابق ان کی جو مصروفیات ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، ان کے بعد پھر وہ آرام سے اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں لائف کو۔ یہاں پہ مویشی جانور کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے۔ شہر کی جو لائف ہے وہ تو بندہ ویسے ہی ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مثال ہے کہ کنویں میں ایک مینڈک رہتی ہے نا، ایک مینڈک کا جو پیدائش ہوتی ہے تو وہ جب بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی ساری کی لائف جو ہے نا، جتنی بھی لائف ہوتی ہے وہ وہاں پہ گزرتی ہے۔ تو وہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی ساری جو زندگی ہے نا، وہ مطلب اس کو لگتا ہے کہ وہ جتنی بھی دنیا ہے نا وہ اس کنویں کے اندر ہے نا، کیونکہ وہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ ساری جو دنیا ہے وہ کنویں کے اندر ہی ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو دنیا ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب اس کو باہر پھینکا جاتا ہے نا کنویں سے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی بڑی دنیا ہے، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو اس طرح ہے شہر کی جو لائف ہے، ایسے ہی ہے۔ مطلب صبح کو نکلے، گھر سے نکلے اور ڈیوٹی پہ اپنے کام پہ، پھر شام کو واپس، پھر آ کے کھانا کھایا، پھر سو گئے، پھر اس کے علاوہ پھر صبح اٹھے اور پھر اپنے، یعنی کہ بس ایک ہی جگہ پہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بس یہی ان کی لائف ہوتی ہے بس۔ تو یہ ایسی لائف گزارتے ہیں، اس سے کافی ڈفرینٹ ہے جو ولیج کی لائف ہے، جو گاؤں کی لائف ہے وہ کافی مختلف ہے۔ تو بھی شام کا ٹائم ہے تو آپ کو مزید دکھاتا ہوں میں باہر کا جو اس وقت سین ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ جی دوستو، تو یہ بتائیں یہ کون سی فصل ہے؟ جس دوست کو اس فصل کے بارے میں، اس خوبصورت پھل کے بارے میں پتہ ہے تو وہ مجھے کمنٹس میں بتائے، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے دوستوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے، اور یہ کس چیز کا پودا ہے، اور اس میں کون سا پھل لگا ہوا ہے، اور کون سی اس چیز کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ مجھے سب دوست بتائیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا کون سا پھل لگا ہوا ہے، اور یہ کس چیز کی فصل ہے، اور کس چیز کا یہ پودا ہے۔ جس دوستوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کتنے لوگ جانکاری رکھتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو اس کے بارے میں
پتہ ہے کہ یہ کون سا درخت ہے اور اس کے اوپر کون سی چیز لگی ہوئی ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ کافی سارے دوست اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، تو جن دوستوں کو پتہ ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور اپنی جو ہے نا رائے سے آگاہ کریں اور بتائیں مجھے کہ کون سا یہ پھل ہے اور اس کی کس چیز کا اس کا نام کیا ہے اور اس درخت کا بھی کیا نام ہے، مجھے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو اس کی انفارمیشن کے بارے میں پتہ ہے۔ اور یہ باغ ہے، کافی سارا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی کافی ساری فصل ہے، ماشاءاللہ اس کی بہت خوبصورت فصل ہے اور بہت ہی پیارا اس کا یہ پودا ہے۔ جی دوستو، یہ میں اپنے روم سے باہر نکل آیا ہوں، یہ میرا روم ہے، ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا دروازہ ہے۔ تو جو ہے نا میں اپنے بھی روم سے باہر نکل آیا ہوں، یہ دیکھیں، یہ شام کا ٹائم ہے، درخت بھی ہیں اور یہ میں نے ایک کھجور کا درخت لگایا ہے، یہ درخت گٹ کے لیے لگائی تھی تو اب یہ درخت بن چکا ہے، یعنی کھجور کا درخت۔ یہ سعودی عرب کی جو ہے نا وہ گٹ کے لیے لگائی تھی ہم نے، تو ابھی وہ جو ہے نا کھجور بن گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لگا یعنی کہ کھجور کا درخت لے نہیں ہے، ہم نے گٹ کے لیے لگائی تھی تو یہ اب کھجور بن گئی ہے۔ تو یہ کوئی عام یہاں پہ جو ہے نا کھجور نہیں ہے، یہ سعودی عرب کی ہم نے گٹلی لگائی تھی کھجور کی، تو اب ماشاءاللہ درخت ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی کھجور کے درخت جو ہے نا وہ بھی نکال رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ تیار ہوگی اس کو دکھائیں گے آپ کو اور آپ کو دعوت بھی دیں گے اس کی انشاءاللہ۔ تو ابھی شام کا ٹائم ہو چکا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، اور یہ میرے گھر کا جو اندرونی حصہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے گھر کا یہ دونوں کمرے ہیں، ایک کمرہ ہے وہ ہے، ایک کمرہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جی السلام علیکم دوستو، یہ دیکھیں یہ شام کا ٹائم ہے اور ہمارے گھر میں کھانا تیار ہو رہا ہے، اور یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہو تو یہ دیکھیں دیگچی بھی اوپر ہے اور یہاں پہ سالن تیار ہو رہا ہے۔ آج میرے خیال میں دال کا پروگرام ہے اور یہاں سالن تیار ہو رہا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ بھی مسالے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، ٹماٹر بھی پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں آٹا بھی پڑا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے آج جو ہے نا ہمیں دال کا ہی منہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی دال کبھی وہ، آپ نے لوگوں نے تو سنا ہوگا نا کہ دال ساگ پہ گزارا کرنا پڑتا ہے، تو یہی سسٹم ہوتا ہے یہاں پہ بھی۔ تو یہ شام کا ٹائم ہے، کھانا تیار ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر کچھ دیر تک آپ کو بھی کھلائیں گے۔ جی دوستو، تو آپ نے دیکھا کہ شام کا ٹائم ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ شام کے وقت جب سورج جو ہے غروب ہوتا ہے تو بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے گاؤں کا جو نظارہ ہوتا ہے وہ مزیدار ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو اور اچھی جگہ کی ویڈیو دکھائیں گے۔ یہ میرا گھر ہے، آپ کو جو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا گھر ہے، یہ جو آپ کو میں نے پہلے بھی دکھایا ہے، اور مزید بھی دکھا دیتا ہوں۔ میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیا کریں، تو وہ نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم والد صاحب سے بھی آپ کی ملاقات کرواؤں گا میں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے۔ بس آپ دوستوں سے یہ کہوں گا کہ خوش رہیں اور لائف کو انجوائے کریں اور اچھے طریقے سے لائف کو گزاریں، تاکہ آپ کی لائف کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ ہو، اپنی لائف کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اچھی لائف گزاریں۔ ابھی مغرب کی بھی اذانیں ہو رہی ہیں، آپ کو شاید بیچ میں آوازیں بھی آ رہی ہوں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اور ضرور ملیں گے انشاءاللہ، اور کسی اور ٹاپک پہ ملیں گے۔ تو ابھی ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ
تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.